العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء اور سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کے فضل و کرم سے اشاعت العلوم آن لائن درس و تدریس میں ترجمہ قرآن کا سبق ہم پڑھ رہے ہیں، اور آج کا ہمارا سبق نمبر 85 ہے. سبق نمبر 85 میں ہم سورہ بقرہ کے رکوع نمبر 29 کا خلاصہ، مراد آیات اور شان نزول دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. شروع میں ہم ایک آیت کی تلاوت کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ خلاصہ اور مراد آیات دیکھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. صدق اللہ العظیم. یہ اس ایک آیت کی تلاوت ہوئی. اب دیکھتے ہیں ہم خلاصہ، مراد آیات، شان نزول. سب سے پہلی آیت ہے الطلاق مرتان. اس آیت کا شان نزول تفسیر شیخ الہند میں اس طرح ہے کہ اسلام سے پہلے یہ دستور تھا کہ لوگ اپنی بیویوں کو 10-20 جتنی بار چاہتے طلاق دے دیتے، مگر عدت کے ختم ہونے سے پہلے رجعت کر لیتے، پھر جب چاہتے طلاق دے دیتے اور رجعت کر لیتے، اور عورتوں کو اسی طرح بہت ستاتے تھے. اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، جس کا مختصر سا مطلب یہ ہے کہ طلاق جس میں رجعت ہو سکتی ہے کل 2 بار ہے، یعنی 1 یا 2 بار تک تو اختیار دیا گیا کہ عدت کے اندر مرد چاہے تو قاعدے کے مطابق، عرف کے مطابق بیوی کو نکاح میں رہنے دے، رجعت کر لے، یا پھر قاعدے کے مطابق بھلے طریقے سے چھوڑے رکھے، عدت گزر جانے دے. اب عدت گزر جانے کے بعد رجعت کا اختیار باقی نہیں رہے گا. ہاں، اگر دونوں میاں بیوی بن کر رہنا چاہتے ہیں تو پھر دوبارہ نکاح کرنا ہوگا. عدت گزر جانے کے بعد دوبارہ نکاح کرنا ہوگا. لیکن اگر شوہر تیسری طلاق بھی دے دے، 2 طلاق کے بعد اگر تیسری طلاق بھی دے دے، تو اب اسے رجعت کا اختیار، تو کیا نکاح بھی جائز نہیں ہوگا، نکاح بھی جائز نہیں ہوگا، اور
مطلقہ عورت اس وقت تک اس کے لیے حلال نہیں ہوگی کہ جب تک کہ وہ دوسرے شوہر سے نکاح کرے، پھر دوسرا شوہر اس سے صحبت کر کے اسے طلاق دے دے تو اب پہلا شوہر اس سے نکاح کر سکتا ہے۔ تو اس طرح سے اس آیت کا یہ شان نزول اور خلاصہ اور مطلب آپ کو بتلا دیا گیا ہے۔ اسی آیت میں فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ، اس حصے کا اور اس جز کا شان نزول یہ ہے کہ ایک عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور عرض کیا کہ میں اپنے خاوند سے ناخوش ہوں، اپنے شوہر سے ناخوش ہوں، اس کے یہاں رہنا نہیں چاہتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق کیا تو عورت نے کہا کہ وہ میرے حقوق میں کوتاہی نہیں کرتا ہے اور نہ اس کے اخلاق سے مجھے کوئی اعتراض ہے، لیکن مجھ کو اس سے طبعی نفرت ہے، طبعی منافرت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے مہر واپس کروایا اور شوہر سے اسے طلاق دلوا دی۔ تو اس طرح اس واقعے پر یہ آیت کریمہ کا جز نازل ہوا، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ، کہ اگر تم یہ خوف کرو، یہ اندیشہ کرو کہ وہ دونوں اللہ کے حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے تو پھر دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ عورت فدیہ دے کر صلح کر لے۔ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا۔ اگلی آیت آ رہی ہے وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، رکوع کے بالکل آخر میں ہے وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اس کا بھی شان نزول ہے۔ شان نزول اس طرح ہے کہ ابتدائے اسلام میں بعض لوگ ایسا کرتے تھے کہ عورت کو طلاق دے کر بعد میں کہتے کہ میں نے ہنسی مذاق میں کہہ دیا ہے، طلاق میں نے ہنسی مذاق میں کہہ دیا ہے، میرا مقصد طلاق نہیں ہے۔ اسی طرح غلام آزاد کر کے بھی یہ کہہ دیتے تھے کہ میں نے لہو و لعب کیا ہے، مذاق کیا ہے، میں نے حقیقت میں غلام کو آزاد نہیں کیا ہے۔ تو اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، کہ تم اللہ کے احکام کو، اللہ کی نشانیوں کو مذاق نہ بناؤ اور تم اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو اور اللہ تعالیٰ نے جو کتاب اور حکمت نازل فرمایا ہے اس کو بھی یاد کرو۔ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتے ہیں اور اللہ ہی سے ڈرو، اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ رکوع کا خلاصہ، مراد آیات، شان نزول مکمل ہوئے مختصر انداز میں۔ اب ہم آئندہ اگلا رکوع شروع کریں گے اور اگلا سبق میں ہم رکوع نمبر 30 کو پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آج کا یہ ہمارا سبق ختم ہوتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.